أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی میری یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ دوستو میرے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تراویح کی جماعت میں عورتوں کی شرکت کا حکم۔ سوال: تراویح کی جماعت میں پیچھے شامل عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جواب: عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکامات بھی ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سیکھنا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجد سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر نہ آئیں اور خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر اور پھر گھر میں اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی۔ وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ ترغیب و ترہیب، جلد 1 صفحہ 178۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانی کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ میں اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں۔ البتہ اگر اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو
اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا شرعاً درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام میں کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہوں وہ پردہ کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہے، لہٰذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔ فقط واللہ عالم۔ دوستوں میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلیں دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔